خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 43 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یاد ہوگا یہ چیز بیان ہوئی تھی کہ جب اللہ کا پیغمبر ان کو اللہ کا کلام سناتا ہے، اللہ کی بات ان تک پہنچاتا ہے، اللہ کا حکم اور اللہ کی ہدایت کا ابلاغ ان تک کرتا ہے، تو یہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ سب اللہ کا فرشتہ آ کر تمہیں بتا جاتا ہے، تمہاری طرف وحی آتی ہے، جبریل امین آتے ہیں۔ یہ جبریل امین جو تمہاری طرف آتے ہیں، یہ آخر تمہاری طرف آ کے کیوں رہ جاتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس بھی آ جائیں اور آ کے ہمیں پیغام پہنچا دیں۔ یہ چونکہ اللہ کے قانون کے بالکل خلاف مطالبہ ہے، اگر غور کریں تو نہایت احمقانہ ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے جو امتحان برپا کر رکھا ہے وہ اپنی غایتی سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جگہ جگہ اس حماقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ توجہ دلانے کے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، یہاں ایک اور پہلو سے متوجہ کیا ہے۔ چنانچہ اس وقت جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس کا پیچھے سے تعلق یہ ہے کہ انہیں اصرار ہے کہ ان کے لیے فرشتے بھیجے جائیں۔ جب بھی ان کو پیغام پہنچایا جاتا ہے یا اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے براہ راست ہمارے پاس آئیں۔ اسی طرح کا مطالبہ بنی اسرائیل نے بھی کیا ہے اور قرآن میں اس کا بھی حوالہ ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک کتاب براہ راست اترتی ہوئی دکھائی جائے، ہمیں تو تورات اسی طرح دی گئی تھی۔ تو اس طرح کے مطالبات مخاطبین کرتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی چونکہ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے تو اب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ تاریخ سے استدلال کیا ہے۔ بنی اسماعیل رسول اللہ کی قوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن کم و بیش 2000 سال کی تاریخ گزر چکی ہے، کئی نسلیں گزر چکی ہیں، صدیوں کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ دینی روایات موجود ہیں لیکن وہ بھی اصل میں بزرگوں کی روایت یا سوسائٹی کا عرف یا ایک رواج بن کر رہ گئی ہیں۔ یہ صورتحال ہے جس میں جب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے آ کر یہ کلام سامنے پیش کیا تو ایسی باتیں کہہ دی گئیں۔ اگر پیغمبروں کی تاریخ سامنے ہو تو جیسی کچھ بھی تاریخ گزری ہے اس میں ہر قوم اس بات سے واقف ہے کہ پیغمبر انسانوں ہی میں سے منتخب کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کسی قوم کو اللہ کا پیغام فرشتے بھیج کر نہیں پہنچایا گیا۔ تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس سے مختلف کوئی طریقہ نہ اس سے پہلے ہم نے اختیار کیا ہے، نہ اب اس مطالبے میں کوئی تک ہے جو تم کر رہے ہو۔ جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے، یعنی جن جن پیغمبروں کو بھی ہم نے قوموں کی طرف مبعوث کیا اور پھر ہم نے وحی کی یا فرشتہ اس پیغمبر کی طرف بھیجا اور فرشتے کے ذریعے سے اپنا پیغام پیغمبر کو پہنچایا، پھر پیغمبر سے تقاضا کیا کہ وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے، اسی طریقے کو ہم نے ہمیشہ اختیار کیا ہے۔ تو پہلے تو اس طریقے کا حوالہ دیا، اس کے بعد اب رسول اللہ کی قوم کے ان لوگوں کو یعنی بنی اسماعیل کو یہ کہا
کہ فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اگر تم اس تاریخ سے لا علم ہو گئے ہو، اگر 2000 سال کی تاریخ نے یہ چیزیں تمہارے حافظے سے مٹا دی ہیں، یا تمہارے ہاں کچھ لوگ اس سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، تو تمہارے اس ملک میں اہل کتاب رہتے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ یعنی ان کے ہاں تو 2000 سال کا فصل نہیں واقع ہوا، پیغمبر آتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو خاص کیا، اور جس طرح کہ اب ہم تاریخی طور پر جانتے ہیں کہ یہ 2100-2200 قبل مسیح کا واقعہ ہے، اس میں 2000 سال تو سیدنا مسیح سے پہلے ہی گزر چکے ہیں، اور اب سیدنا مسیح کے بعد بھی کم و بیش 600 سال مزید گزر گئے ہیں، تو 2500 سال یا اس سے کچھ زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عام لوگ اس سے باخبر نہ رہے ہوں، یا جو لوگ سوال کر رہے ہیں انہیں کوئی ابہام پیدا ہو گیا ہو۔ تو یہ کہا کہ اگر اس میں واقعتاً کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پیغمبر انسان نہیں ہوا کرتے، یا اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے پیغام نہیں دیتا، تو تمہارے پاس یہ یہود موجود ہیں، نصارہ موجود ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ نصارہ میں سے تو بعض لوگ خود مکے میں موجود تھے، گرد و پیش کے علاقوں میں موجود تھے۔ ان لوگوں کا نصارہ کے علاقوں میں عام جانا ہوتا تھا، قافلے لے کر جاتے تھے، بہت ربط ضبط تھا، حبشہ کی طرف، شام کی طرف، عراق کی طرف یہ لوگ جاتے رہتے تھے۔ بلکہ عربوں کے بعض قبیلے جو شام، عراق کی اور جزیرہ نما عرب کی سرحد پر رہتے تھے، وہ زیادہ تر مسیحی ہو چکے ہوئے تھے، بہت بڑی تعداد ان کی مسیحی مذہب اختیار کر چکی تھی۔ ہمارے ہاں روایتوں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ خود سیدہ خدیجہ کے عزیز ورقہ بن نوفل وہ مسیحی تھے اور مسیحی عالم تھے۔ اسی طرح کا معاملہ یہود کا تھا، وہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں رہتے تھے، ان کی بستیاں بھی ان کے راستوں پر موجود تھیں، ان سے ان کا ملنا جلنا تھا۔ وہ حج عمرے کے موقعوں پر آتے بھی تھے اور وہاں سے آ کے ان کے ساتھ معاملات بھی کرتے تھے۔ یہ خیبر وغیرہ کی بستیاں بھی کچھ زیادہ دور نہیں تھیں، تو فرمایا کہ ان سے پوچھ لو، ان سے معلوم کرو کہ ان کے ہاں پیغمبر آتے رہے ہیں نا، پے در پے آتے رہے ہیں، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، نصارہ ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ اسی طرح یہود اپنے ہاں بہت سے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں پوچھ کے دیکھ لو ان میں سے کون فرشتہ تھا، سب انسان ہی تھے۔ یہ اس آیت میں پس منظر ہے، یعنی کیا معاملہ ہوا۔ سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر کے ذریعے سے پیغام پہنچایا تو یہ احمقانہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ فرشتہ جو تمہاری طرف پیغام لے کے آتا ہے وہ ہماری طرف براہ راست کیوں نہیں آ جاتا۔ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہے، یہ کون سی نئی چیز ہے، یعنی ہم نے کوئی نیا معاملہ کر دیا۔ اس سے پہلے تو فرشتے آتے تھے، جنات آتے تھے، اب ہم نے ایک انسان کو منتخب کر کے بھیج دیا۔ تو پہلے بھی یہی طریقہ تھا، اب بھی یہی طریقہ ہے۔ اس میں کوئی ابہام ہے کسی شخص کو تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جا کے، اس لیے کہ ان کے ہاں تو پیغمبری کی روایت، کتابوں کے نزول کی روایت بغیر کسی انقطاع کے جاری ہے۔ ابھی حال میں ان کے ہاں پیغمبر آ چکے ہیں، ان سے جا کر معلوم کر لو۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے فصلوا اہل ذکر، ان سے پوچھ لو جو اس سے پہلے یاد دہانی والے ہیں۔ ذکر یہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے، یہ پہلی کتابوں کے لیے بھی آیا ہے، یعنی جس طرح قرآن کا نام قرآن ہے، تورات کا نام تورات ہے، اسی طرح سے الذکر بھی ان کتابوں کا نام ہے، کیونکہ یہ یاد دہانی کراتی ہیں۔ چنانچہ خود قرآن کے بارے میں ہم اس سے پیچھے سورہ ہجر میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ وہاں قرآن کا تذکرہ ہوا یا قرآن کے بارے میں ایک اطلاع دی تو قرآن کا نام الذکر ہی لیا ہے۔ قرآن کے ناموں میں جس طرح الفرقان ایک نام ہے، القرآن ایک نام ہے، النور ایک نام ہے، اسی طرح
الذکر بھی قرآن ہی کو کہا ہے، اور یہاں الذکر سے مراد تورات والے، انجیل والے، ان کی کتابیں بھی الذکر ہی ہیں، تو فرمایا ان سے پوچھ لو۔ ہمارے ہاں لوگوں نے جب تقلید کو ایک اصول قرار دیا اور یہ کہا کہ عام لوگوں کو کسی امام کی تقلید کرنی چاہیے، یعنی ان کا یہ کام نہیں ہے کہ انہیں کوئی دین سے متعلق مسئلہ پیش آئے تو وہ فلاں سے پوچھ لیں، فلاں سے پوچھ لیں، اپنی مرضی کے کسی عالم سے ایک بات معلوم کر لیں پھر کسی دوسرے سے معلوم کر لیں۔ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو جس طبیب پر اعتماد ہوتا ہے جاتے ہیں اور بدل بھی لیتے ہیں، جب اطمینان نہیں ہوتا کسی دوسرے کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ تو وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ تقلید واجب ہے اور تقلید کی خلاف ورزی حرام ہے اور کسی نہ کسی امام کا دامن پکڑ کے رہنا چاہیے، اللہ نے اس کا پابند کہاں کیا ہے؟ تو اللہ نے ظاہر ہے کہ کہیں پابند نہیں کیا، لیکن یہ آیت اس کے جواب میں پیش کی جاتی ہے، یعنی یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جاؤ جا کر اہل ذکر سے پوچھو۔ اب سیاق و سباق میں نہ یہاں کوئی حکم دیا جا رہا ہے، نہ کوئی ہدایت کی جا رہی ہے، نہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں کوئی ابہام ہے تو تمہارے پاس وہ لوگ موجود ہیں جن کی طرف پہلے اللہ کی کتاب آتی رہی ہے، ان سے جا کے تصدیق کر لو کہ اللہ کی کتاب اس سے پہلے فرشتے براہ راست لے کے آتے ہیں یا وہ پیغمبروں کے پاس آتے ہیں اور پیغمبر آگے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے اس کا سیاق و سباق۔ اس میں نہ وہ موضوع ہے، نہ وہ مدعا ہے، نہ اس میں پوچھنے کو فرض کیا گیا ہے، نہ پوچھنے پر کوئی نکیر کی گئی ہے، سرے سے یہ موضوع ہی نہیں ہے، یعنی نہ جملہ اس کے لیے ہے، نہ سیاق اس کے لیے ہے، نہ مدعا اس کے لیے ہے، نہ بیان اس کے لیے ہے۔ تو ہمارے ہاں جب قرآن مجید کو اس طرح سیاق و سباق سے الگ کر کے اس سے مسائل نکالے جاتے ہیں اور نکالنے والوں کو داد دی جاتی ہے تو اس کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں یہاں کوئی سرے سے موضوعی زیر بحث نہیں ہے، بات ہی بالکل دوسری ہو رہی ہے، اور جو بات کہی جا رہی ہے اس میں نہ کچھ واجب ہو رہا ہے نہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی آپ کے ساتھ بحث کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد نام کا تو کوئی شہر نہیں ہے، تو آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ لوگ پاکستان سے آئے ہیں، 10 آدمی پوچھ لو ان سے جا کے۔ تو یہاں کیا پوچھ لو جا کے یہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے؟ نہ پوچھیں تو حرمت لاحق ہو جائے گی، یہ کوئی دینی واجب بیان کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سیاق ہے اور یہ محل ہے اس آیت کا، اس کا ہرگز اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاف کیجیے۔ اسی طرح کے موقعوں پر اردو کا محاورہ ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، یعنی لفظ کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، جملے کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، سیاق و سباق کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، کوئی اس مضمون سے تعلق ہی نہیں ہے سرے سے بات کا، لوگوں نے نکال لیا اور پھر بڑے بڑے اہل علم ہیں کہ وہ اسی آیت کو سر عنوان بناتے ہیں اور تقلید پر مقالہ لکھ دیتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ انہیں اصرار ہے کہ ان کے لیے فرشتے بھیجے جائیں، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے، سو اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو اس سے پہلے یاد دہانی والے ہیں، ان سے معلوم کر لو، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ اس سے پہلے بھی انسان، آدمی ہی پیغمبر بنا کے بھیجے جاتے رہے ہیں۔